بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا کیا لیول ہے، اس کو آپ نے منہ لگا دیا. بھائی اس کا بہت بڑا لیول ہے، کیونکہ میری زندگی میں بلکہ آپ کے بزرگوں کی زندگی میں بھی جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کوئی غوث قطب ابدال سامنے نہیں آیا. یہ پہلا غوث ہے جو سامنے آیا ہے، تو یہ بہت بڑا بزرگ ہے. میں تو اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں مانتا. تو میں نے جو چیلنج قبول کیا تو یہ میں نے سنت ابراہیمی پہ عمل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ سن رہے تھے انجینئر مرزا کو. اس کو جب چیلنج کیا ایک لٹکن شاہ نامی پیر نے، جو کہ ایک اجل قسم کا شعبدے باز بندہ ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ویوز اور شہرت اور پیسہ جو ہے وہ شریعت کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا. عورتوں کے بال کھا جاتا ہے، چھپکلیاں، یہ وہ پتہ نہیں کیسے، یعنی کس قسم کا بندہ ہے وہ. میرے خیال سے تو کوئی کالا علم یا کوئی ایسا معاملہ ہے اس کا. تو اب جب اس نے چیلنج کیا جی میں تیل کا دائرہ بناؤں گا، انجینئر مرزا جو ہے اس سے باہر نکل کے بتائے یہ وہ. اب انجینئر مرزا بھی جانتا ہے کہ یہ جاہل بندہ ہے انجینئر مرزا کی طرح. تو انجینئر مرزا جو ہے اس نے آگے سے فوراً کہا کہ مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے. اور پھر انجینئر مرزا معاذ اللہ قرآن پاک سے استدلال کرنے لگ پڑا جی میں تو سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، یہ وہ، میں تو چیلنج جو ہے وہ قبول کرتا ہوں. یہی جب چیلنج انجینئر مرزا کو کوئی مفتی کرتا ہے تو انجینئر مرزا جو ہے وہ آگے بیریئر لگانا شروع کر دیتا ہے کہ جی فلاں نے اگر میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو وہ فلاں سے ویڈیو بنوا کے لائے، وہ فلاں کو اس سے لکھوا کر لائے. اگر تجھے شوق ہے نا سمر باز قادری، اس کی عمر بھی مجھ سے کم ہے اور یہ دعوت اسلامی میں بھی مجھ سے جونیئر ہے، میں اس سے پہلے دعوت اسلامی میں رہا ہوں، تو مفتی منیر سے ویڈیو بنوا لے اور آن لائن بات کرنی آن لائن بات کر لے. یہ جس کو بھی لانا چاہتے ہو، اشرف جلالی کو لانا چاہتے ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہمارے سب سے بڑے مولوی ہیں، ان کو ڈونوں والو والو مفتی منیر کو ایک ویڈیو بنا دے، ویڈیو تو بڑی جاری ہوتی ہے. مفتی حسن رضائی الدرم صاحب جو انجینئر مرزا کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک گلی کا فاصلہ ہوگا صرف، اور انجینئر مرزا جو ہے ان کے ساتھ بھی مناظرہ نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ مفتیان اکرام سے انجینئر مرزا ڈرتا ہے کہ کہیں میری پول کھل نہ جائے. اور جب کراچی سے طارق مسعود جو دیوبندیوں کا مفتی ہے وہ آیا تب بھی انجینئر مرزا بھاگ گیا. ادھر پنڈی سے مفتی نیب قریشی جب پہنچا تب بھی انجینئر مرزا بھاگ گیا. پتہ چلا کہ جو علمی بندے ہوتے ہیں انجینئر مرزا ان سے بھاگتا ہے، اور جو اس کی جیسے انجینئر مرزا کے جیسے شعبدے باز ہیں ان کو بھاگ کے انجینئر مرزا کہتا ہے جی آ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انجینئر مرزا کے چینل پر پڑے ہوئے ہیں، اس کے جی میں نے ڈیبیٹ کی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، اور ایک ایسے ہی ایک وہ مولوی ساتھ تھا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے. اور جو مفتی ہیں ان کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتا اپنے سامنے، ان کو کیوں اپنی اکیڈمی میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیتا؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ذرا تھوڑی سی عقل لگا کر سمجھیے. جب پیچھے آج سے 1 سال پہلے اویس ربانی نے کہا تھا کہ انجینئر مرزا جو ہے اس کے ساتھ کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں مناظرہ کروا سکتا ہوں، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جب کہا تھا کہ میں 24 گھنٹے بالکل تیار ہوں، جب تم لوگ کہو گے میں انجینئر مرزا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. جی ٹی وی کے پروگرام الف لام میم کے ہوسٹ اویس ربانی صاحب نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ شیئر کی ہے اپنے یوٹیوب چینل اویس ربانی میں ہونے والے پروگرام میں اور مولانا کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اور مولانا میں اگر انجینئر محمد علی مرزا کو مدعو کیا جائے تو ان کے مد مقابل آپ کے قریب کن عالم کو بٹھانا مناسب ہوگا؟ کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں. اس پوسٹ پر مولانا محمد عدیل قادری صاحب جن کا یوٹیوب پہ چینل ہے سنی ریسرچ سینٹر، اس پر انہوں نے اپنا ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے کچھ علماء کے نام دیے، بالخصوص اہل سنت و جماعت بریلویوں کی طرف سے انہوں نے میرا نام دیا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بٹھایا جائے. اب اس کلپ کے بعد اویس ربانی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دوبارہ ایک کلپ اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جن علماء کے نام آپ لے رہے ہیں ان علماء سے پہلے ان کی رضامندی پوچھ لیں کہ آیا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان علماء سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو کوئی رسپانس نہیں آتا، اور کہا کہ شاید وہ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے گھبراتے ہیں. اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی. سب سے پہلے سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اچھا مواد دیکھنے کو آئے گا. یہاں سے ایک پوڈ کاسٹ رسپانس آیا ہے اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ نام میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ان کے ساتھ بٹھائیں. ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، تو یا تو کوئی انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کے ماسٹر تو ہیں، خواہش ہے کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں، میں اور مولانا میں. اس پر پھر مولانا محمد عدیل قادری صاحب نے
मेरे साथ रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने मुझे पूछा कि आया आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में उवैस रबानी साहब के प्रोग्राम में बैठने के लिए तैयार है? तो मैंने बिल्कुल अपनी रजामंदी का इजहार किया और मैंने कहा कि बिल्कुल आप बाकायदा वीडियो में उनको कहें कि मुफ्ती साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। अब मौलाना मोहम्मद अदील कादरी साहब ने दोबारा क्लिप बनाया और क्लिप बना के बाकायदा ऑन कैमरा उन्होंने उवैस रबानी साहब को कहा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बिठाएं, मुफ्ती साहब से बात हो चुकी है, वो मिर्जा साहब के मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उवैस रबानी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इस एतबार से कि वो दोबारा कोई अपने चैनल के ऊपर कोई बयान दें या पोस्ट शेयर करें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरे साथ आपके प्रोग्राम में बैठने के लिए रजामंद है या नहीं, कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। और जहां तक उनका यह कहना कि जब इन उलमा से रब्ता किया जाता है तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता और शायद वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से घबराते हैं, तो आप पता नहीं किस सेंस में उन्होंने ये बात की है या किस जाविये और नुक्ता नजर से ये बात की है। अल्लाह के फजल करम से हम तो हरगिज़ नहीं घबराते। 24 घंटे जब भी आपका दिल चाहे, मैं अपनी तरफ से इस वक्त ऑन कैमरा ये पैगाम देना चाहता हूं कि उवैस रबानी साहब मिर्जा साहब को रजामंद करें और डेट और वक्त तय कर लें। बंदा नचीज अपनी तरफ से ये ऐलान और पैगाम आप तक पहुंचाता है कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ उनके मुकाबले में बैठने के लिए तैयार हूं। उन्वानात और मौज़ूआत तय कर लेते हैं, वक्त और तारीख का तयन रजामंदी के साथ कर लें। मैं आपके सामने इस बात का एलानिया इजहार कर रहा हूं कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बुलाएं और बिहम्दिल्लाह ताला मैं बैठने के लिए उनके साथ तैयार। तो उवैस रब्बानी जो है उसकी भी बोलती बंद हो गई, वो जो कि इंजीनियर मिर्जा का लेफ्ट हैंड बना हुआ था, और इंजीनियर मिर्जा की तो बोलती शुरू से बंद है। इंजीनियर मिर्जा मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का नाम लेना इंजीनियर मिर्जा के लिए मौत है, उनका नाम नहीं लेता। वो कभी छोटू कहता है, कभी चूजा, कभी ये कभी वो, उल्टे और यानी कह लें कि बुरे अलकाब के साथ हमेशा इंजीनियर मिर्जा जो है वो पुकारता है मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब को। क्यों? क्योंकि जिस तरह इल्मी रद्द इंजीनियर मिर्जा का मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने किया है, किसी और ने नहीं किया। और अब भी आप देख लें, भाग के इंजीनियर मिर्जा ने उस जाहिल का, लटकन शाह का चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब का नाम क्यों नहीं लेता इंजीनियर मिर्जा? तब इसे सुन्नत इब्राहिमी क्यों नहीं याद आती? तमाम जो प्लम्बरी हैं, जो मिर्जाई हैं, इंजीनियर मिर्जा की पार्टी हैं, स्टूडेंट हैं इसके, उन सबको मैं ये कहूंगा कि जरा ट्रेंड शुरू करो ना, और ट्रेंड ये चलाओ कि इंजीनियर साहब बैरियर उठाओ, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब को बुलाओ और उनके साथ जरा हमें मुनाजरा करके दिखाओ।